اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں پر ہنٹنگ شکار پہ آیا تھا کنکٹی میں۔ آج کا ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام انویسٹروں کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ سپریم کورٹ میں PIL نمبر 31 آف 2020، PIL نمبر 1675 1676 میں سپریم کورٹ نے تمام انویسٹرز کو جنہوں نے کمپلینٹ کیا ہے، جن کا نام اٹیچمنٹ میں ہے، جن کا نام امپلیٹ میں ہے اور FIR کے ساتھ جن کا نام درج ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ SFIO کے آفس حیدرآباد میں اپنے ہیرا گروپ کے تمام سرٹیفکیٹس کو نوٹرائز کرا کر، بینک اسٹیٹمنٹ کو نوٹرائز کرا کر 20 نومبر سے پہلے ہیرا گروپ کے تمام انویسٹرز، چاہے وہ کمپلیننٹ ہو یا نان کمپلیننٹ ہو، یہ تمام لوگوں کو SFIO میں نوٹرائز ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نوحرا شیخ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گی SFIO کے ہی ذریعے کرے گی۔ یعنی کہ یہ بات صاف ہو گئی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز میں جن لوگوں نے وڈرال کے لیے ڈالا ہے، کنٹینیو کے لیے ڈالا ہے یا وڈرال کے لیے ڈالا ہے، اب ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور ان کی تمام پراپرٹیوں کو بیچ کر SFIO تمام انویسٹرز جو لیگل ہیں، جنہوں نے صحیح میں پیسہ لگایا ہے، وہ لوگ SFIO سے رجوع ہو کر اپنا پیسے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے پیسہ نہیں واپس لینے کے لیے ایفیڈیوٹ داخل نہیں کیا تو اس کو پیسہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس پونزی اسکیم کو دنیا کے سامنے لایا۔ ہم نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ان تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکسٹائل کی ان کی فیکٹری ہے۔ زمینی سطح پر ٹیکسٹائل کی فیکٹری کہیں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ گھانا سے ہندوستان کو سونا لاتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ گھانا سے ہندوستان آپ سونا کون سے ایئرپورٹ پہ لائے، رسید بتا دیجئے، انہوں نے کوئی رسید نہیں بتائی۔ ٹیکسٹائل کی فیکٹری کی زمینی سطح پر کہیں پر فیکٹری نہیں دکھی، اور ان لوگوں نے صرف کچھ مال کرائے پہ لیے، کچھ مال خریدے، کچھ بلڈنگوں کو خریدا اور لوگوں کو چونا لگا دیا، اور حلال منافع کے نام پر ان لوگوں نے اللہ رسول، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر تمام مسلمانوں کو لوٹ لیا۔ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ انویسٹروں نے اس میں پیسہ انویسٹ کیا۔ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش کے مسلمان جو بر صغیر میں گلف کنٹریز میں جاب کرتے تھے، ان تمام لوگوں نے مولانا توصیف الرحمان، ارشد بشیر مدنی، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، معراج ربانی، اس طرح کے جھوٹے لوگوں نے ایک 10th کلاس تک بھی جو نوحرا شیخ نہیں پڑھی تھی اس کو ڈاک صاحبہ قرار دیا، اور اس کے پاس عالمہ کی کہیں سے ڈگری نہیں تھی، اس کو عالمہ قرار دیا، اور حلال منافع کے نام پر لوگوں کو لوٹ لیا۔ جبکہ ہم نے پہلے ہی اس بات کو ایکسپوز کر دیا کہ انڈین اوورسیز بینک سے بھی نوحرا شیخ نے لون اٹھایا ہے۔ اسی طرح شکاگو میں بھی سلمان ابراہیم نامی شخص نے علماءوں کو استعمال کیا، اور مولانا نواب الرحمان اور ان کے کچھ ساتھیوں نے اس کو صحابہ اکرام سے جوڑ کر لوگوں کے پیسے سلمان ابراہیم نے یہاں پر شکاگو میں بھی لوٹ لیے۔ اس کے بعد ہم نے اس مہم کا آغاز کیا اور ہندوستان بھر میں تمام پونزی اسکیموں کے خلاف ہم نے مہم چلائی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نوحرا شیخ ترکاری کی بنڈی چلاتی تھی اور حلال منافع کے نام پر لوگوں کو لوٹ لیا۔ اسی طرح IMA کے منصور جو شیواجی نگر بنگلور میں پنچر کی دکان چلاتا تھا، اس نے 40,000 کروڑ، نوحرا شیخ نے 50,000 کروڑ، رداس کے ایوب اور ندا میاں بیوی نے وہاں پر لوگوں کو لوٹ لیا۔ سراج برادر سراج الرحمان اوریٹر، انہوں نے
حیدرآباد میں 10 کروڑ کا فراڈ کر دیا. اسی طرح کی اسکیمیں ایم جی گروپ، ایمبیڈینٹ، مارگنال، گولڈ ایکسپریس، ایمبیڈینٹ، نافیہ، اس طرح کی اسکیمیں لا کر مسلمانوں کو لوٹ لیا گیا. اسی طرح چندہ چوری کے معاملے میں ایچ وائی سی اور میرج بیورو کے نام پر، پروویڈنس کے نام پر، اس طرح کے اسکیموں نے ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کر دیا. لوگوں کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی کمپنی آپ کے سامنے آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ لاکھ روپے کو مہینے کو 5,000 دیں گے، یعنی کہ 60% پروفٹ پر ایئر. اب بتائیے، اگر آپ کو سال کو اگر 60,000 روپے دے رہے ہیں لاکھ روپے کے، تو خرچہ بھی کمپنی کا آتا ہوگا 10-15%، 70% ہو گیا، اور وہ 30% منافع لیتی ہے. یعنی کہ ایک سال میں پیسے کو ڈبل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو دنیا بھر میں کوئی کمپنی نہیں کر سکتی. یہ صرف کام پونزی اسکیم کر سکتی ہے. دنیا میں سب سے پہلا پونزی کمپنی میڈاف نام سے نیو یارک میں ہوئی تھی. حال ہی میں اس کا موت ہو گئی. تقریباً 50-60 سال وہ پونزی کمپنی چلی. اسی طرح نوہرا شیخ بھی، آئی ایم اے کا منصور بھی، ریداس، ایمبیڈینٹ، نافیہ، اس طرح کی اسکیمیں چلانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے اس کام کو روک دیا. اور جو لوگ اور انویسٹ کرنے والے تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچا لیا. دے پلان اللہ پلان، انڈیڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. اور طرح طرح کے سازشیں کر کر ہمیں جھوٹے مقدموں میں ملوث کیا گیا. جب میں نے ہیرا وکٹم ایسوسیشن، آئی ایم اے وکٹم ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا، بمبئی میں سان پاڑا پولیس اسٹیشن میں فروتی کا جھوٹا مقدمہ مجھ پہ درج کیا گیا. حیدرآباد میں 10 کروڑ کا ڈیفیمیشن کیس مجھ پر ڈالا گیا. یہی نوہرا شیخ نے مجھ پر ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حیدرآباد میں موڈسٹی آف وومن کا مقدمہ ڈالا، اور اس نے، جو اپنے آپ کو عالمہ کہتی ہے، اس نے ایف آئی آر میں، پبلک کمپلینٹ میں یہ لکھا کہ شہباز خان کیم ان مائی آفس اینڈ برش مائی پرائیویٹ پارٹس. وہ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا. سان پاڑا کا مقدمہ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا. اور اب مجھے ہندوستان آنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے مقدموں میں مجھے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی صابر بابو خان گن بتا کر موت کی دھمکی دیتا، کبھی مطیع الرحمان، نبی اوتی، چور منصور، ابو حنیفہ، سلمان مرزا، اور کچھ لوگوں کے نام لینے سے لوگ مشہور ہو جا رہے ہیں. دلال قسم کے لوگ صرف اپنے پیسوں کے لیے، دلال قسم کی عورتیں صرف اپنے پیسوں کے لیے مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو مجھ پر دیدی بول کر کوئی تہمت لگا رہی ہے، کبھی ہمارے آفس میں آ کر ہم سے بھیک مانگ کر اپنے پیسے نکلوا لیے، اور وہ لونڈا طرح طرح کے ویڈیو بنا رہا، اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. دے پلان اللہ پلان، انڈیڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے لالوں کو آتی نہیں روبائی. بہرحال ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ ختم ہونے پہ ہے، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایس ایف آئی او کے فارم کو بھرے، چاہے وہ کمپلیننٹ ہو یا نان کمپلیننٹ ہو. 20 نومبر سے پہلے ایس ایف آئی او میں بھر دے، ورنہ اس کے بعد سپریم کورٹ کا یہ آخری فیصلہ ہے، اور جس کو ہیرا گروپ نے بھی مانا ہے اور ہیرا وکٹم ایسوسیشن نے بھی اس بات کو مانا ہے. اسی لیے تمام لوگ ایس ایف آئی او کے اس چانس کو، جو لوگ بنگلور میں بھی کلیم فارم بھرے ہیں ان کو بھی ایس ایف آئی او کا یہ فارم بھرنا ہے، اور تمام کمپلیننٹ کو بھی یہ فارم بھرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ میں امریکہ میں ہوں، دعا کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پریشانی کے عالم میں جو ہے سب انویسٹرز کی مدد کرے. خیر، میں نے اپنا تمام کام، چاہے وہ مہاراشٹرا کی گلی ہو یا حیدرآباد، کیرلا، کرناٹکا، ہم نے کسی سے 1 روپیہ لیے بغیر الحمدللہ ہم نے گلی سے لے کر ہندوستان کی پارلیمنٹ تک، معمولی کورٹوں سے لے کے سپریم کورٹ تک، الحمدللہ میں نے
اپنے جیب کے پیسوں سے خرچہ کر کر اپنا کام کیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی امپلیٹ کیا پیسے لگا کر، لیکن ہم نے جو کام کیا وہ فری کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں کامیابی دی، اور تمام نئے انویسٹرز جو اس میں جانے والے تھے ان تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈوبنے سے بچا دیا۔ اور اس طرح کے پونزی اسکیموں میں پیسے لگانے سے آپ لوگ احتراز کریے، اور مجھ پر الزامات لگا کر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہم محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر نچھاور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھیے، میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگ گیا، میں بھاگا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی تھی، میں تو ان کی جوتیوں کی دھول بھی نہیں ہوں، ان کی نالین کی دھول ہوں، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچانے کے لیے یہاں پر بھیجا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد واپس آ کر قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مقابلہ کروں گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نمازاں بھی پڑھ لو، روزے بھی رکھ لو، کیونکہ تم لوگوں نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے اور الزام تراشی کی ہے اور میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کی نیکیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ میں اس بات پر خوش ہوں، اور میں بہت جلد آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، انتظار کیجئے۔ اور میں یہاں پر خوش ہوں، اور میرے حامیوں سے اور ہیرا گروپ کے تمام انویسٹر کمپلیننٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام فائٹروں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے، رحمتیں نازل کرے، اس طرح کی دعا کریے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔